الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم حجاز کے بارے میں جو آخری دور میں جو حجاز میں واقعات رونما ہوں گے اس کا جو احادیث میں ذکر آیا ہے وہ احادیث ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ پچھلے سوموار کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں محدود ہو جائیں گے، محصور ہو جائیں گے مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے باہر گویا کفار کی یا غیر مسلموں کی فوجیں یا جو بھی اسلام دشمن ہیں، اب تو مسلمان بھی اسلام دشمن ہوتے ہیں نا، تو جو اسلام دشمن ہیں ان کی فوجیں مسلمانوں کو مدینہ کے اندر محصور کیے ہوئے ہوں گی۔ تو یہ یعنی ایک سمٹ کر اور سکڑ کر مسلمانوں کا حدود دربہ مدینہ تک محدود ہو جائے گا۔ پھر ایک واقعات کا سلسلہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، اور یہ حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق حدیث ہے۔ ویسے تو اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند بات ہوگی کہ یہ جو تین واقعات ہونے ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اترنا ہے، ایک دجال نے نکلنا ہے، ایک حضرت مہدی نے ظاہر ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاں تین مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو تینوں نے ظاہر ہونا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے تین مختلف الفاظ ہیں، وہ خاص ہیں، ان کو یاد کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ظہور مہدی، مہدی ظاہر ہوں گے۔ نزول مسیح، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور خروج دجال، دجال خروج مطلب جنگ کرنے کے لیے نکلے گا۔ تو اس طرح اگر یاد کر لیں گے تو وہ اس کے ساتھ اچھی طرح آپ کو یعنی ان کی جو آ کے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ظہور مہدی ہے، یعنی حضرت مہدی کا جو ظاہر ہونا ہے، اس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ یہ ظاہر ہونے سے ہماری مراد کیا ہے اور کچھ اور لوگوں کی مراد کیا ہے، اس پر تو بعد میں بات ہوگی کہ ظہور سے ان کی مراد اور ہماری مراد میں فرق ہے، یعنی جو مطلب ہم لیتے ہیں اور جو مطلب وہ لیتے ہیں اس میں فرق ہے۔ لیکن پہلے اس حدیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ، اور یہاں خلیفہ بمعنی جیسے حضرت ابو بکر خلیفہ تھے اس معنی میں خلیفہ نہیں آئے ہیں یہ لفظ، یعنی جو دنیا میں جس کے پاس اقتدار ہے۔ ایک خلافت کا معنی یہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کے حکم کے تابع خلافت نہ ہو تو کم از کم زمین کے اوپر ایک اختیار جس بندے کو حاصل ہے تو وہ اس جگہ کا خلیفہ تو ہے۔ جیسے اس جسم کا میں خلیفہ ہوں، آپ اپنے جسم کے خلیفہ ہیں۔ میرا جسم میری مرضی تو میرا ملک میری مرضی۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ حدید میں آیت نمبر 7 ہے کہ انفقوا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور انفاق کرو، خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ اس میں سے جس پر کہ ہم نے تمہیں استخلاف دیا ہے، یعنی اختیار دیا ہے، یعنی خلافت دی ہے۔ تو اب ایک اختیار ہے کہ جس کو اللہ کے اختیار کے تابع ہو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے جسم کی بات ہو رہی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، لیکن میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تو یہ بھی خلافت ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس نے کہا میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، اللہ کی بھی نہیں مانتا، تو اپنے جسم پر تو اس کی خلافت قائم ہے، اگرچہ کہ بغاوت کی طرف ہے، اللہ سے باغی۔ اختیار اپنی جگہ پہ اس کا موجود ہے، جب تک کہ اس کا دم خرچ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا اختیار رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا اختیار جو ہے وہ رہتا ہے، کسی ملک کے اوپر قائم ہوتا ہے،
کسی علاقے کے اوپر قائم ہوتا ہے تو وہاں چاہے تو اللہ کی مرضی نافذ کر دے تو چاہے اپنی مرضی نافذ کرنا شروع کر دے. تو یہاں خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں آیا ہے کہ جس کا اختیار ہوگا اس علاقے کے اوپر. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا آل سعود کا آج سعودی عرب کے اوپر اختیار ہے. تو جو کوئی خلیفہ ہوگا, جو بادشاہ ہوگا, اب یہاں پہ یوں سمجھ لیجیے, جو حکمران ہوگا, اس کا انتقال ہو جائے گا. وہ عند موت خلیفتن, خلیفت کی موت کے وقت اختلاف ظاہر ہو جائے گا. اب جب خلیفہ کی موت پر اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلا خلیفہ نہیں بن سکتا, جس کا مطلب ہے اب جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, اب 2 خلیفے ہو جائیں. ہمارے ہاں تو ایک لیٹر کے ایشو پہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے, نوٹیفیکیشن پہ. تو جب یعنی وہ وہاں پہ جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب ایک جو خلیفہ ہے وہ فوت ہو گیا, جس دوسرے نے بننا ہے اس پر اختلاف ہو گیا. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے میں ایک طرح کی طوائف الملوکی, یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپراجی ہو جاتی ہے, ہر ایک اپنا راج قائم کر لیتا ہے. اور ایسے میں شریف بندے کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں, کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی طرف نگاہیں بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کو بنا دیں. سارے نہ بھی مانیں تو کچھ لوگوں کے دل میں تو کسی بندے کے بارے میں آ سکتے ہیں نا, اس کو بنا لیتے ہیں. تو فرمایا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا, نکلے گا مدینے والوں میں سے ایک شخص حاربن. اب یہ جیسے ہوتا ہے نا بھاگنے کے لیے, فرار ہونا, یعنی کسی بات سے بچنے کے لیے جب آپ دوڑ لگائیں تو یہ حرب ہے, یعنی یہ وہ آنکھوں والی ہے حاربن. تو وہ بچنے کے لیے بھاگے گا, جو ہوگا مدینے میں سے, بھاگے گا کدھر؟ الی مکہ, وہ بھاگ کے مکہ چلا جائے گا. فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ, تو وہ اسے نکال لیں گے وہاں بھی جا کے, جبکہ وہ اسے پسند نہیں کر رہا ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں, یخرجون نہیں ہے, اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ, تو وہ اس کے ساتھ یعنی بیعت کریں گے, مبایعت کریں گے, اس کے ساتھ عہد و پیمان باندھیں گے. بین الرکن, رکن یعنی رکن وہ جو آپ کا ہے حجر اسود, اور مقام ابراہیم, ان دو کے درمیان جو جگہ ہے وہ ملتزم, یعنی ملتزم کے سامنے, یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا جو چورس سا ہے, تو اس کا یہ جو دائیں والا کونا ہے نا آخری, ادھر وہ حجر اسود ہے, اس کے ساتھ ہی جو کونا مڑتا ہے تو ساتھ ملتزم دروازہ آ گیا. اور اس کے تقریباً یہ تھوڑا سا جو ہے نا بائیں طرف کر کے, یعنی تقریباً اس سائیڈ والی وسط میں برابر آگے کر کے چند قدم پر جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے. تو وہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان, یعنی جو حجر اسود ہے اس کے درمیان, یہ وہ جگہ بنتی ہے جو ملتزم کے بالکل سامنے آ جاتی ہے. تو اس جگہ پر وہ اس کی بیعت ہوگی. ابھی بس یہ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آج میں ذرا مجھے ٹائم نہیں ملا, میں اسے کاغذ پہ نہیں لکھ سکا, تو ایک نئی مصیبت افتاد پڑ گئی ہے. پھر آتے ہیں اس کی طرف واپس. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ, بھیجا جائے گا اس کی طرف ایک لشکر شام سے, یعنی اس کا قلع کما کرنے کے لیے. اب آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. سعودی عرب میں ڈس آرڈر, یعنی وہاں پہ کسی خلیفہ کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی جسے کہتے ہیں نا کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہاں سے کوئی نہیں اٹھا, نہ مدینے سے اٹھا, نہ مکے سے اٹھا, نہ کوئی وہ جو تہامہ ہے اس سائڈ سے کوئی آیا, نہ حجاز سے, نہ تہامہ سے, نہ نجد سے, ادھر سے کوئی نہیں آیا. ایک لشکر شام سے آئے گا. اس مہدی کا یا جو بھی یہ بندہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہوگی, اس بندے کا قلع کما کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر شام سے چلے گا. اچھا, اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے.
وہ تو شخص وہاں سے بھاگ کے آ گیا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کو کوئی امیر بنائے، اسے لوگ زبردستی امیر بنائیں گے، جو بنائیں گے ان کے پاس بھی اسلحہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ نہتے ہوں گے، ان نہتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر آئے گا۔ یہ عین ممکن ہے، جو پرانا شام ذہن میں رکھیں تو ہو سکتا ہے وہ اسرائیل سے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ موجودہ شام کی یہ جو باسی حکومت ہے یہ بھی یہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِ بِالْبَيْدَاءِ، تو وہ دھنسا دیا جائے گا، اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا بین البیداء و بین مکہ، مکے اور بیدا ایک مقام ہے اس کے درمیان، نہیں، بیدا کی جگہ پہ بین مکہ والمدینہ، فَيُخْسَفُ بِهِ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، مدینے اور مکے کے درمیان بیدا کے مقام پر اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ یوں سمجھ لیجئے نا کہ جب یہ ہوگا تو یہ تو گویا حضرت مہدی کی عالمی نشانی ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی مدینے سے نکلا، حالات وہاں کے خراب ہیں، خبریں تو نہیں آ رہی ہوں گی نا ہمارے پاس، اور آئیں بھی، اگر آ بھی رہی ہوں تو سلیکٹڈ ہوں گی، جیسے کہ وہ کیا ہے، وہ جو ابھی ممتاز قادری کے جنازے کی خبر تو نہیں آئے گی نا۔ البتہ وہ دھما چوکڑی کرنے والے 150 بھی ہوں، وہ آنٹیاں موم بتیاں والیاں، ان کی تو خبریں میڈیا سارا دن شور مچا کے رکھے گا، لیکن یہ کہ اگر 10 لاکھ بندہ جمع ہو جائے جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس کی تو خبر نہیں لگتی۔ تو آپ سوچیں مہدی کی خبر لگے گی؟ بلیک آؤٹ، کوئی خبر نہیں لگنی ہے، تو مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو ایک لشکر جو شام سے چلے گا اس کی تو خبر ملے گی نا، وہ تو فرعون کے لشکر کی طرح جا رہا ہوگا، یا یوں سمجھیے کہ ابو جہل کے لشکر کی طرح جا رہا ہوگا کہ ہم نے تو فتح کرنا ہے، جیسے امریکہ آیا تھا افغانستان فتح کرنے کے لیے، تو اسی طرح وہ آئے گا فتح کرنے کے لیے، اور وہ اچانک غائب ہو جائے گا، اسکرین سے نظر جیسے راڈار سے جہاز غائب ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ غائب ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ خبروں سے غائب ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ دھنسا۔ تو اب مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے جس نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ دھنسنے کا مطلب کیوں، کون سا لشکر دھنسے گا؟ تو وہ بیچارہ جو حدیث پر یقین ہی نہیں رکھتا، جس کو اس دور میں اس فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ حدیثیں تو 300 سال بعد مرتب ہوئی ہیں اور ان میں کہاں سچ ہے، تو جس کا یقین ہی نہیں حدیثوں کے اوپر، تو وہ تو خبر سن کے بھی اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی نا کیا ہوگا۔ یہ ایک بڑی تقسیم ہے جو خود بخود ہو جائے گی۔ تو جب یہ خبر آئے، اچھا اب اس میں یہ بات سامنے رکھیں، یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے جی؟ بندہ کہاں سے نکلے گا؟ مدینے سے، بندہ جو وہ مدینے سے نکلے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کہاں ہوگی؟ خانہ کعبہ میں، مطاف میں، بلکہ رکن اور مقام کے درمیان، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ملتزم کے سامنے اس کی بیعت ہوگی۔ یہ اس لیے یاد رکھیں کہ مہدی بہت آج کل پیدا ہو رہے ہیں، کوئی پنڈی سے نکل رہا ہے، کوئی لاہور سے نکل رہا ہے، آگے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ نکلیں، کیا پتہ کوئی خراسان سے نکلے، کوئی ایران سے نکلے، کوئی توران سے نکلے، یہاں سے بھی نکلے، کیا پتہ مہدیوں کا۔ کسی کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے، آج کل وہ اس طرح کے کیمیکل بھی مل جاتے ہیں، ایک دو جو ہے وہ سوٹے لگانے سے بندہ مہدی ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی مہدی آپ کو ٹکر سکتا ہے، تو اتنی جلدی مہدی کا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہدی وہاں سے نکلے گا، یہ ذہن یہ پکا بٹھا لیں دماغ میں کہ مہدی وہاں سے ظاہر ہوگا، نکلے گا نہیں، ظاہر ہوگا۔ فَإِذَا رَأَيَ النَّاسُ ذَلِكَ، اب وہ بات آگے، جب لوگ یہ بات دیکھیں گے، وہ لشکر دھنس جائے گا جب زمین میں، یہ خبر جب لوگوں تک پہنچے گی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، تو پھر جو شام کے نیک لوگ ہوں گے وہ بھی کھچے چلے آئیں گے، شام کے اچھے لوگ بھی آ جائیں گے اس کے پاس، اور جو عراق کے اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے اس کے پاس، فَيُبَايِعُونَهُ، تو وہ اس کی بیعت کریں گے۔ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، اب ایک بندہ کھڑا ہوگا قریش میں سے، یعنی پہلا لشکر جو پہلی مخالفت ہوگی وہ شام سے ہوگی، اس کا یہ اشر ہوگا۔ اب قریش کے اندر سے ایک شخص اٹھے گا،
اخوالہ کلب، ان کا جو ننیال ہے کلب، بنو کلب ان میں سے، فیبعث الیہم بعثا، تو اس کی طرف لشکر کشی کرے گا، فیظہرون علیہم، تو وہ اس کے پر چڑھائی کریں گے ان کے اوپر، وذالک بعث کلبی، اور یہ ہوگی بنو کلب کی جو اٹھنا، اور والخیبۃ لمن لم یشہد غنیمت کلب، اور وہ بڑا بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو بنو کلب کی غنیمت پر موجود نہیں ہوگا۔ یہ ایک انداز ہے بات کہنے کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بنو کلب کو بھی شکست ہوگی، ان کا جو مال غنیمت ہوگا وہ مہدی کے جو لشکر ہوگا اس کے ہاتھ لگے گا، تو جو شخص اس مال غنیمت سے حصہ نہیں لے سکے گا وہ بڑا بد نصیب ہے، یعنی جو اس مہدی کے لشکر میں شامل نہ ہوگا وہ بد نصیب ہے۔ وہ بات اس طرح کر کے، یعنی جس پہ ہمارا دل جو غنیمت پہ زیادہ للچاتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس کو ایک ایک مثال کے طور پہ لیجئے۔ ایک خارج سے حملہ ہوا، اس کو پسپا کیا، اللہ نے پسپا کر دیا، اللہ کی مدد آئی، وہ زمین میں دھنس گیا جیسے بھی ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کا مطلب اندر خانے یعنی حجاز کے اندر سے بھی بغاوت ہوگی، ایک دم بیعت نہیں ہو جائے گی، قبول نہیں کیا جائے گا، تو وہ حضرت مہدی کو اپنا وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا استحکام حاصل کرنا، اور یہ حکومتوں کے حوالے سے سمجھ لیجئے، حکومت اقتدار مل جانا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو مستحکم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کاؤنٹر ریولوشن آ جاتا ہے۔ آپ نے اقتدار حاصل کیا، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کوئی اور طاقت چڑھ گئی، تو یہ استحکام ایک مشکل امر ہے۔ چونکہ ہم تو جمہوریت کے وہ عادی ہیں، تو کہتے ہیں پر امن انتقال اقتدار ہو گیا، تو یہ تو مہذب انداز ہے نا، لیکن جب آپ بندوق کے زور پر اقتدار حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اقتدار کو سٹیبل کرنا ایک علیحدہ کام ہے، اس میں بھی سال لگ جاتے ہیں، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب حضرت مہدی کا معاملہ شاید معجزانہ ہو، جیسے کہ وہ لشکر دھنس جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے جلدی 2-3 مہینے میں اندرونی استحکام حاصل ہو جائے، لیکن یہ کہ یہ ایک بنو کلب بھی نہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی اٹھیں، ان سب کا کلا کما اندرون ملک سعودیہ یا جو بھی حجاز جو ہے وہاں پر وہ استحکام حاصل کرنے کے بعد اب ان کی جو پہلی لشکر کشی ہوگی وہ شام کی طرف ہوگی۔ تو وہ بڑا بد نصیب ہے جو ان کے مال غنیمت پر حاضر نہ ہو، فیقسم المال، اور وہ مال کی جو تقسیم ہے اس میں حصہ دار نہ بنے، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ، اچھا وہ جو ہوں گے حضرت مہدی وہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ، اور وہ عمل کریں گے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی لوگوں کو واپس سنت پر لے کے آئیں گے، وَيُلْقِ الْإِسْلَامَ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور یوں جو ہے اسلام زمین میں پھیلنا شروع ہوگا، فَيَلْبَسُ سَبْعِ سِنِينَ، تو وہ لوگوں میں رہیں گے 7 سال، ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر وہ وفات پائیں گے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ یعنی حضرت مہدی کے بارے میں کئی روایات ہیں، یہ ایک روایت ہے، میں نے صرف وہ ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے پیش کی ہے، اور بعض روایات میں تطبیق کی بھی ضرورت ہے، تو یعنی کافی ساری چیزیں جو ہیں سمجھنی مشکل ہیں، اتنی آسان نہیں ہیں، لیکن یہ کہ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اب کچھ چیزیں جو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ جاننے کی، جیسے ایک چیز کی تو میں نے وضاحت کر دی کہ یہ پکا ذہن میں بٹھا لیں کہ مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں ہوگا، مدینے سے نکل کے بھاگ کے مکے جائیں گے، پھر وہاں پہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ 2 چکر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نکل کے مکے جائیں گے، وہ لوگ ان کے پیچھے مکے چلے جائیں گے، وہ مکے سے واپس مدینے آ جائیں گے، لوگ آ کے پھر انہیں تلاش کر لیں گے مدینے، پھر وہ نکل کے مکے جائیں گے اور وہاں جا کے بیعت ہوگی، وہاں آخر وہ جو، اور یہ جو لوگ ان کے پیچھے ہوں گے معلوم یہ ہوتا ہے اور روایات کے مطالعے سے کہ یہ علماء ہوں گے، یہ عام لوگ نہیں ہوں گے، وہ انہیں پہچان چکے ہوں گے کہ اس آدمی میں وہ نشانیاں پوری ہوتی ہیں جن کی خبریں دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کا ناک نقشہ بھی بیان کیا ہوا ہے، ایسی روایات بھی موجود ہیں، تو وہ سمجھ لیں گے لوگ کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کرنی ہے، اور آخر میں وہ انہیں یہ بھی کہیں گے
اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ حکومت وقت کے یا جو بھی اس وقت کوئی جو بھی حالات ہوں گے اس میں ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ آخری بات جو حضرت مہدی سے کریں گے کہ اگر اب بھی آپ نے ہماری بیعت نہ لی تو ہماری جانوں کا جو بھی وہ وبال کہیں یا جو بھی وہ کہیں وہ آپ پر آئے گا، کہ اس کا مطلب وہ ان کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوگی کہ بھئی یہ لوگ جہاں بھی ملیں، وہ جو سر کی قیمت نہیں مقرر ہوتی، کوئی اس طرح کے لوگ ہی ہوں گے جو حضرت مہدی کے پیچھے وہاں پہ مکے جا کر ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اب آ کے ایک بات یہاں پہ آئی کہ شام سے بھی آ جائیں گے، عراق سے بھی آ جائیں گے۔ ایک ہم نے حدیث اور پڑھی تھی، کالے جھنڈوں والی یا کالے سروں والی یا کالے کپڑوں والی، یاد آ گئی؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ عراق اور شام سے نہیں ہے ان کا ذکر، وہ آئیں گے خراسان سے۔ اچھا خراسان کون سا ہے؟ ابھی اس وقت دنیا میں خراسان کے نام سے جو جگہ ہے وہ ایران کا ایک صوبہ ہے، وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارا یہ جو افغانستان ہے، اس کے ساتھ یہ جو آپ کی مالاکنڈ کا علاقہ ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ پورا کشمیر بھی، کیونکہ ایک وقت میں یہ کشمیر سارا جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ ملحق رہا ہے۔ بلکہ یہ جو ہماری جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں ایک تو یہی ہے نا کہ یہ افغانستان کا جو والی تھا اس میں نے کشمیر، تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ ہے خراسان۔ اور یہ بات اب سمجھ لیجئے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو حزب اللہ بنتی ہے وہ میدان جنگ میں بنتی ہے۔ اللہ کی پارٹی کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ خانقاہ میں نہیں ہو سکتی، وہ مسجدوں میں نہیں ہو سکتی، وہ مدارس میں نہیں ہو سکتی، وہ اکیڈمیوں میں نہیں ہو سکتی، وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پھر KPK اور پھر ساتھ کشمیر، یہ تو بالکل ہی خراسان میں شامل ہو گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے جیسے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، کوئی نسخہ ہوتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت مہدی کی فوج کے جو مختلف اجزاء ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں حجاز سے بندے جو ان کو وہاں پکڑ کے بیعت کریں گے، پہلے تو یہ ہو گیا، پھر شام اور عراق سے آئیں گے، اور پھر ایک لشکر ان کے لیے آئے گا خراسان سے، اور یہ وہ ہوگا کہ جو ان کا یوں سمجھے جو، بلکہ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے جھنڈے نہیں رکیں گے جب تک کہ جا کے انہیں ایلیا میں نہ نصب کر دیں۔ ایلیا شام، اور شام بھی کون؟ جسے یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسرائیل اس سے پہلے ہی مٹ چکا ہوگا، یا یہ کہ یہ لوگ جا کے اسرائیل کو، یعنی یروشلم کا قبضہ لینے کا مطلب تو صاف صاف یہ ہے، یروشلم کو تو اب وہ اپنا دارالحکومت ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ لشکر اس طرف سے جائیں گے، اور ویسے بھی وہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ اقبال نے کہا تھا۔ تو یہ باقی یہ کہ چونکہ وہ بعض روایات میں مشرق کے الفاظ بھی آئے، خراسان کا لفظ بھی آیا، مشرق کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو مشرق میں پھر بہرحال ایران بھی آتے ہیں، لیکن ایران کا جو ابھی تک کا معاملہ ہے یا جو بھی ایک ان کی اپنا، وہ میں جو دوسری وضاحت کروں گا اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ابھی تک تو بات کو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے حضرت مہدی کا، یہ ان کی جو فوج تشکیل پانی ہے، ان کا جو جتھا بننا ہے، ان کی جو دست و بازو بننے ہیں، وہ یہ عناصر ہوں گے جو ارد گرد سے آ کے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، جن کی خبریں اور بھی ہوں ہمیں نہیں پتہ، اور اس کی خبریں نہ دی گئی ہوں، کوئی مصر سے آ جائے، کوئی اور نئی قوم مسلمان ہو جائے، اس کا ذکر نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ مہدی کا جو تصور ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں آج کل کے دور میں کچھ اشکالات بھی پیدا کر دیے گئے ہیں، کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اس کا ایک سبب تو بالکل ٹھیک ہے، وہ سبب یہ ہے کہ اس مہدی کے چکر میں بہت لوگوں کے دماغ خراب ہوئے ہیں، وہ مطلب مہدی بنتے رہے، تو اب وہ کہتے ہیں نا، یعنی بانسی ختم کر دو تو بانسی کیسے بجے گی، تو وہ تصور ہی ختم کر دو۔ ایک اور نقصان اس کا یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں مرد از غیب کا ایک تصور آ گیا کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کام تو تبھی ہوگا جب مہدی آئے گا۔ تو اس چیز نے نکمہ کر دیا، مسلمان کو نکمہ کر دیا جس شے نے، اور فارغ کر دیا عمل سے، تو وہ ایک یہ تصور کی بھی ایک غلط جو بھی تشریح ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک عزم لال بھی طاری کر دیا۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے بھی اس کے خلاف ہیں۔ اچھا، لیکن کچھ لوگ یہ ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ بھئی اس طرح کی کوئی بات کی جائے جس میں مسلمانوں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات ہو، کوئی بشارت کی بات ہو، کوئی حوصلہ پکڑنے کی بات ہو، تو وہ تو ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا،
تم یہ امیدیں باندھنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ مایوس ہو کے شیطان کی طرح تو کفار کے آگے سرنڈر کرو، یہ اپنی ساری امیدیں توڑ دو۔ تو کچھ لوگ اسے اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھائی کوئی مہدی آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہدی کے نام کے ساتھ، ویسے تو دوسرے جو باقی کتابوں میں روایات ہیں اس میں مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں مہدی کا تذکرہ تو ہے اس لیڈر کا، جیسے یہاں بھی اس روایت میں بھی نام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ذکر تو سارا ہو گیا۔ اس طرح بخاری اور مسلم میں نام لے کے تو حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ جس میں ایسے لیڈر کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کو عروج عطا کرے گا۔ اچھا، اب آگے یہ جیسے یہاں پہ آ گیا 7 سال حکومت کرے گا، کچھ ایسی بھی روایات ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کسی نے اس کی تشریح کی 7 مہینے اور کسی نے کیا 7 سال، یعنی یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہوگا، الملحمۃ العظمیٰ جو ہوگی، وہ جو 80 جھنڈے والے آئیں گے ان کے ساتھ جو حضرت مہدی کا ٹکراؤ ہوگا، تو یہ چلے گا 7 سال، اور اس کے بعد جا کر تو دجال ظاہر ہوگا، یہ خروج ہوگا دجال کا۔ جبکہ بعد نے کہا نہیں 7 مہینے، تو اب تو یہ جب ہوگا تبھی پتہ چلے گا، ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 7 سال ہیں کہ 7 مہینے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حکومت ہوگی، اور اس میں کچھ روایات وہ بھی ہیں جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا نا، تو اس وقت حضرت مہدی جو ہیں وہ شام میں ہوں گے، دمشق میں وہ پھر محصور ہوں گے، کیونکہ دجال نکلے گا، دجال کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، تو پھر محصور ہو جائیں گے دمشق کی مسجد میں، تو گویا شام ان کا مرکز ہوگا، اور دمشق کی مسجد میں وہ محصور ہوں گے مسلمان، تو حضرت مسیح علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ پروں پہ ہاتھ رکھے اتریں گے، اور یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی کو دیکھ کے، حضرت مسیح کو دیکھ کے تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے، تو وہ فرمائیں گے نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ تو اس سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے اور ان کے ایک امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ تو چند چیزیں تھیں، چند نکات تھے جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جو خطرے کی بات ہے، ایک تو میں نے کلیئر کر دی کہ کسی اور مہدی کو نہیں ماننا ہے جو مکے کے علاوہ نکلے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مہدی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ مغالطے پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے، وہ جو مخالف ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اور یہ روایات بعد میں گھڑ کے شامل کیے گئی ہیں، ان کو جو چیزیں جواز دینے والی ہیں وہ اصل میں مہدی کے ساتھ جڑے ہوئے غلط تصورات ہیں، جو حقیقتاً ہمارے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جہالت کی وجہ سے پھیل گئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کوئی بڑی مافوق الفطرت ہستی ہوں گی، آسمان سے پتہ نہیں اتریں گے، کیا ہوگا، وہ بس شف کریں گے تو دنیا لیٹتی چلی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری امت میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کا ذکر فرمایا، ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ مجدد پیدا کرے گا۔ دیکھیے، نبوت ختم ہو گئی، حضور پر آ کے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ہدایت تو نہیں بند ہوئی نا، یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ ہدایت بند ہو جائے۔ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا، نبوت کے خاتمے کے بعد کے جو انتظامات ہیں، ان میں سے پہلا انتظام یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنا، اور قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک کہ سنت محفوظ نہ ہو۔ قرآن و سنت مل کے اصل میں وہ پورا پیغام بنتا ہے، وہ پیکج بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے باقی چھوڑا ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تحریف ہو جاتی ہے، یہ مسخ ہو جاتا ہے، تو اب ہدایت محفوظ نہیں رہے گی نا۔ تو ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلی ضروری شے یہ تھی کہ کتاب محفوظ کر دی جائے، وہ اللہ نے محفوظ کر دی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس امت میں ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کھڑا کرے گا جو دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ تجدید کا مطلب دین کو نیا کرنا نہیں ہے، تجدید جدید اس معنی میں نہ لیجیے کہ کوئی نئی چیز ہے، اس معنی میں ہے کہ جیسے یہ چیز ہے یہ پرانی اس معنی میں ہو گئی کہ اس کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے۔ آپ نے جب اس کی جھاڑ پونچھ کر دی، صفائی کر دی، اوپر سے گند ہٹا دیا، صفائی کر دی، تو گویا آپ نے دوبارہ تازہ کر دی، جدید کر دی۔
تو دین تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. البتہ امتداد زمانہ کے ساتھ، مرور ایام کے ساتھ اس میں گرد پڑ جاتی ہے، سنتیں بدعتوں میں بدل جاتی ہیں، اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو خود حضور نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد وہ جیسے ایک اور روایت میں ہے پھر وہ لوگ انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا. یہ بدعتیں آ گئیں. تو یہ 60 سال 70 سال یہ رواج رکھیں گی، پھر ایک شخص اللہ کھڑا کرے گا اور وہ شخص آ کے دین کو تازہ کر دے گا. جو اختلافات تھے، جو کنفیوژن تھی، جو تلبیس ہو گئی تھی، جو التباس ہو گیا تھا، اس کو صاف کر کے وہ دکھا دے گا کہ یہ ہے اصل دین. اب جن کے اندر ایمان ہوگا، جو اللہ والے ہوں گے، ان کے سامنے تو بات نکھر کے آ جائے گی. جو جتھے والے ہوں گے، جو اپنے گروہ بندی میں جکڑے ہوئے ہوں گے، انہیں دین کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی جتنی اپنی گروہ کی پرواہ ہوگی، تو وہ فرقہ پرست ہو جائیں گے. اور ہر مجدد جس نے آ کے تازہ کیا، بعد میں اسی کے ماننے والوں میں 100 سال کے اندر اندر فرقے کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ اگلے مجدد کے وہ مخالف بن کے کھڑے ہو گئے. جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل حق پر تھے نا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور محمد الرسول اللہ آئے تو ان بلاک نہیں مانا، چھٹی پکی. تو ماننے والے کون کس کے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. تو اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے نا، ایک شخصیت اٹھتی، اللہ تعالیٰ کھڑی کرتا ہے کوئی بڑی شخصیت، اور وہ آ کے اپنے وقت میں جو دین میں کمی آئی تھی اس کو ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے. اب لوگ بعد میں اسی کو کل دین سمجھ لیتے ہیں. جو پہلے سے ٹھیک تھا اس نے اسے چھیڑا نہیں ہوتا، اب وہ جو ٹھیک تھا وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے، اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. تو جو نیا آتا ہے تو جو خراب ہوتا تھا اس کو ٹھیک کرتا ہے نا، لہٰذا وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایسے مجدد کو کھڑا کریں گے جو آ کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. انہی مجددین کے سلسلے کی جو آخری کڑی ہوگی وہ حضرت مہدی ہوں گے. تو مجدد آسمان سے تو نہیں اترتا، مجدد غار سے تو نہیں نکلتا. مجدد تو عام طرح پیدا ہوتا ہے جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ اس کو خاص حالات سے گزار کر ایک مقام پہ لوگوں کی ہدایت پر رشد کے لیے جو ہے وہ فائز کر دیتا ہے. اور یہ سب تکوینی طور پہ ہوتا ہے، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جس طرح نبوت ملتی ہے کہ فرشتہ آتا ہو اس کے پاس، ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں پہلی بات یہ کہ اہل تشیع کے ہاں اس سے بالکل متصادم اور مختلف تصور پایا جاتا ہے. ان کے ہاں تصور خلافت کا نہیں، امامت کا تصور ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کی امامت نہیں بنتی تھی حضرت علی کی، کیونکہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں. اب دیکھیے امامت کے لیے تو وہ جو ہے نا وہ نسل کا تعلق بھی تو چاہیے نا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے جب وہ بات کی، اللہ نے انہیں انعام دیا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تو وہ اس کو نسل کے ساتھ اس بنیاد پر جوڑتے ہیں، اور اس بنیاد پہ نسل کے ساتھ جوڑ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی بات کرتے ہیں. تو اسی طرح بعد میں بھی جتنے مسئلے ہوئے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کا ہو یا حضرت حسین اور یزید کا ہو، یہ سارے مسئلے اس معنی میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں حق حسین کا تھا، اس معنی میں تھا کہ وہ نسل اس میں سے ہے. ہم اگر کہتے بھی ہیں تو ہم تو اس معنی میں کہتے ہیں کہ بھئی یزید کے مقابلے میں حضرت حسین کی فضیلت زیادہ تھی. خاندان کا چکر ہم نہیں مانتے کہ خاندان بنو ہاشم کا حق تھا یا خانوادہ علی کا حق تھا. ان کا جھگڑا ایک بنو امیہ کے خاندان کے ساتھ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس وقت شخصیت یقیناً حضرت حسین کی بلند ہے، فضیلت والی ہے، یزید ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ ان کی سوچ اور ہے. اب وہاں سے ان کے اماموں کا سلسلہ چلا ہے، مختلف اماموں سے ہوتے ہوئے 11 امام اسی طرح پہ، وہ حضرت علی ہیں امام، پھر حضرت حسن ہیں امام، پھر حضرت حسین ہیں امام، حضرت جو جعفر ہیں،
تو یہ مختلف اماموں سے ہوتے ہوئے 12واں امام وہ کہتے ہیں غائب ہو گیا، پیدا تب ہوا، اس کے بعد حالات کی سنگینی کی وجہ سے وہ غائب ہو گیا۔ اچھا جب وہ غائب ہو گیا تو یہ غیوبت کی بھی دو حصے ہیں، ایک وہ غیابت صغریٰ ہے، ایک غیابت کبریٰ ہے۔ غیابت صغریٰ یہ ہے کہ ان کی کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات رہی ہے، مطلب وہ ہدایات دیتے رہے ہیں غائب ہونے کے دوران میں، پھر اس کے بعد وہ پکے پکے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ جیسے اصحاب کہف 300 سال کے لیے سو گئے تھے تو یہ کوئی 1000 سال کے لیے سو گئے، اب لوگوں کی نگاہوں میں وہ نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ظاہر ہوں گے تو ان کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غار سے نکل کے آئیں گے، ہمارے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد وہ عام انسان کے طور پہ رہے، اور پھر ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ ان کو امت کی رہنمائی کے لیے، بلکہ یہ بھی ایک روایت میں الفاظ ہے، ان کی اصلاح کرے گا۔ اس کا مطلب وہ پہلے کچھ اور بھی مزاج ان کا ہو سکتا ہے، ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا۔ یہ ہم اہل تسنن کا عقیدہ ماننا ہے، یہ تصور ہمارا ہے، جبکہ ان کا جو تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا یہ دونوں تصورات اس امت میں بہرحال گڈمڈ چلے ہیں، اور ہمارے ہاں اہل تصوف نے، صوفیاء نے، پیروں فقیروں نے، یا ان کے ماننے والوں نے، چلے پیر فقیر پھر بھی اہل علم ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر بھی کوئی علم ہوتا ہے، لیکن ان کے مرید تو اکثر و بیشتر جاہل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت کے بھی ایک بہت بڑے طبقے میں مہدی کا وہی تصور پایا جاتا ہے بدقسمتی سے، ان تفصیلات کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی اس کے قریب تر ہوتا ہے کہ وہ مہدی کوئی ایسی مافوق الفطرت شے ہے کہ جو اس طرح نکل کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ڈر کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ چھوٹی چھوٹے جو ہے وہ مہدی نکلتے ہیں مہدی بننے کے شوق میں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول سے پہلے دجال مسیح بن کر آئے گا، ذہن میں رکھیے دجال جو آئے گا وہ المسیح الدجال، یعنی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیروپ بھر کے آئے گا، ہوگا نہیں مسیح۔ عیسائیوں کو یہ سمجھانے کے لیے آئے گا کہ جس مسیح کے تم منتظر ہو میں وہ ہوں۔ تو اگر ہم حضرت مہدی کے منتظر ہیں تو کیوں نہیں کوئی جھوٹا مہدی نکلے گا؟ تو اگر ہمارے اوپر مہدی کا تصور واضح نہیں ہوگا تو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ ایک شخص مسلمانوں میں پیدا ہو، وہ اٹھے، مسلمانوں کو جمع کرے، اسرائیل پر حملہ کرے، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، اس سے بڑا لیڈر ہم میں کون ہوگا؟ پھر مجھے بتائیں۔ اور وہ جھوٹا مہدی ہو تو پھر ہم تو اسی کے نعرے ماریں گے، نعرے وجن گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ مہدی کہاں ظاہر ہوگا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہیں اور سے کوئی مہدی نکل کے اسرائیل فتح کر لے، تو جنگیں ونگیں، جیسے میچ کوئی جیت لیتا ہے، ورلڈ کپ جیت لیتا ہے، اسی طرح لوگ جنگیں بھی جیت لیتے ہیں۔ اتاترک بھی جیتا تھا نا جنگیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے ترکی کی حکومت مل گئی، ہیرو بن گیا، اور پھر اس نے اسلام کا جو کباڑہ کیا۔ تو جنگیں بھی لوگ جیت جاتے ہیں، فکس جنگیں ہوتی ہیں، جیسے میچ فکس ہوتے ہیں جنگیں بھی فکس ہو سکتی ہیں۔ اور یہ والا اسرائیل، یہ ذہن میں رکھے، میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، یہ اصلی یہودی ہیں ہی نہیں۔ اصلی یہودی آپ یہ کوئی اسرائیل میں ابھی جمع ہونے والے ہیں بھی نہیں، وہ بڑے سیانی قوم ہے، انہیں پتہ ہے جب اکٹھے ہوں گے مارے جائیں گے۔ یہ تو نسلاً یہودی ہی نہیں ہیں، یہ خزارین ہیں، اشکنازی یہودی ہیں، یہ 13th ٹرائب ہے، یہ 12 قبیلوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ تو یہ ختم بھی ہو جائیں تو یہودیوں کا کیا نقصان ہے اس میں؟ تو اب یعنی آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسی روحانی شخصیت برآمد ہوتی ہے، اب روحانیت بھی اب ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے مجھے افتخار صاحب نے کہا تھا کہ آج درس مختصر رکھیں، لیکن اب یہ مختصر ہو نہیں سکتا کیونکہ روحانیت بھی میں آ گئی۔ روحانیت ہے کیا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہماری یہ عقل ہے، یہ اس کے کچھ آلات ہیں جن سے اس کو ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، چکھتی ہے، جو ہاتھ ہیں جو چھوتے ہیں، اس سے ہمارے عقل کو ساری معلومات جو ہے وہ ملتی ہیں، وہ اسے ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتائج نکال کے ہمیں بتاتی ہے۔ یہ ایک ذریعہ علم ہے جس سے ہم واقف ہیں۔
اس سے ماورا جو ذریعہ علم ہوتا ہے، کچھ چیز مجھے معلوم ہو گئی، خواب میں نظر آ گئی، مجھے کوئی کشف ہو گیا، مجھے کوئی الہام ہو گیا، میرے ذہن میں بات آ گئی، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. اور اکثر و بیشتر لوگوں کو خیال میں مضامین جو ہے وہ واش روم میں بیٹھ کے آتے ہیں، وہ اچانک آ جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ کوئی روحانیش ہے. اب یہ والی روحانیش ہے جو ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہاں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ رحمان کی طرف سے آئی ہے یا شیطان کی طرف سے آئی ہے. اس معنی میں سارا جادو ٹونا بھی روحانیت ہی ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی اسی کھاتے میں شمار ہو جاتا ہے. اور وہی الہی بھی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو بھی مشرکین یہی کہتے تھے یہ شیطان کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. اسی لیے تو قرآن نے نفی کی ہے کہ یہ شیاطین لے کے نہیں اترے ہیں. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہاں مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطانوں کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وما انزلت بہ الشیاطین، اسے شیاطین لے کے نہیں اترے ہیں. اس لیے بار بار کہا جبریل اترے ہیں، جبریل اترے ہیں، جبریل لے کے اترے ہیں. یہ تھی بیک گراؤنڈ. تو اب ایک آدمی کو کوئی روحانی طور پر کوئی واردات ہو گئی اس کے اوپر، اب ہمیں کیا پتا کہ یہ شیطانی واردات ہے کہ رحمانی واردات ہے. ایک شخص ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، اس سے بڑی تو کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا نا. ہوا میں اڑنا، جہاز پر بیٹھ کر نہیں، بغیر پروں کے اڑنا، ہمارے لیے تو بہت ولی اللہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کسی شیطان کے اوپر سوار ہو اور شیطان اسے اڑا رہا ہو. اب یہ بات سمجھیں، ایک ہمارے یہاں کسی بزرگ کا کوئی قول نقل ہوتا ہے، بڑا اچھا قول ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھو نا، اگر اس کی زندگی میں کوئی خلاف سنت عمل دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھنا. سمجھ گئی میری بات؟ تو ولایت بعض لوگوں کو سوٹا لگا کے بھی مل جاتی ہے، تو وہ دجالی ولایت ہوتی ہے. اور اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں تو اس طرح کے کتنے ولی آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر ہر طرف ملیں گے. کوئی شف کرتا ہے تو دل ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی شف کرتا ہے تو آپریشن کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، کوئی شف کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کی بگڑی سنور جاتی ہے. اندھے بن کر جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ تعویذ نکال کے دیتے ہیں. اور جی آپ پر تو بڑا کالا پتہ نہیں چٹا نیلا پیلا جادو ہو گیا ہے، وہ جو ہمارے موکل نکال کے لائے پتہ نہیں کون سے جو ہے نا ملک سے، ماؤنٹ ایوریسٹ سے، وہاں رکھا ہوا تھا تو وہ لے کے آئے ہیں. اب ان لوگوں کے پیچھے لوگ نہیں جاتے، بڑے بڑے موحد چلے جاتے ہیں. اور تو اور یہ عامل اور جن نکالنے والے اور یہ جادو ٹونا ختم کرنے والے، یعنی حیرت کی بات ہے اہل حدیثوں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر وہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر ہما شما کا تو کیا کہنا. ٹھیک ہے، وہ جو سب سے زیادہ شدت پسند موحدین سمجھے جاتے ہیں تو توہم پرستی ان کی کا بھی عالم یہ ہے. اب تو ملکوں کے ملک اسی زور پر چلتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شیطان کا بہت بڑا اعلی کار جس کے ساتھ شیطان کی ساری طاقتیں ہوں، وہ اگر ایسا لیڈر مسلمانوں کا بن کے آ جاتا ہے جس کے ہاتھوں اسرائیل فتح ہو جاتا ہے اور وہ ایسے اچھمبے دکھاتا ہے، تو یہ سارے آپ کے جو ضعف الایمان کا شکار لوگ ہیں اس کے پیچھے نہیں ہو لیں گے. تو اس کو سمجھ لیجئے، یہ چیزیں یاد رکھیے. مہدی نے ادھر نکلنا ہے، اور یہ والے تصورات نہیں ہیں. مہدی نے کوئی اس طرح کی مافوق الفطرت کام نہیں کرنے ہیں، کوئی خبریں نہیں ہیں ہمارے پاس. ایک وہ بات ہے وہ جو لشکر دھنسے گا وہ مہدی تھوڑی دھنسائے گا، وہ تو بس اللہ تعالیٰ اس کا کام تمام کر دیں گے. تو یہ والی چیزیں ہوں گی، اور یہ آپ کو اس طرح کے مہدی نظر آئیں گے، اور یہی چیزیں اپنے کلائمیکس میں، اپنے یعنی جسے کہتے ہیں عروج پر، دجال کی صورت میں نظر آئیں گے. یعنی جسے بیمار کو کوئی نہیں ٹھیک کر سکے گا اسے دجال ٹھیک کر دے گا. جو پیدا ہی اندھا ہوا تھا دجال ایک انگلی پھیر کے اس کو بینائی دے دے گا. ہر بیماری کا علاج دجال کے پاس ہوگا.
اور جس کی گائے 5 کلو دودھ دیتی تھی وہ تھاپڑ دے گا، اس کے بعد جناب گائے 15 کلو دودھ دینا شروع کر دے گی۔ بتائیں نا مجھے، اس طرح کا ولی ہمارے گاؤں میں آ جائے تو ہم مولویوں کی لوگ بات سنیں گے؟ وہ کہیں مولوی تو ویسے ہی پٹری سے اترے ہوتے ہیں، یہ ولی ہے کامل۔ تو دجال ایک مہا بڑا دجال، اس سے پہلے کوئی چھوٹا دجال بھی آ سکتا ہے، لہٰذا اس بات کا پورا امکان ہے کہ مہدی جو ہے وہ اصلی مہدی سے پہلے نقلی مہدی آئے۔ اب میں وہ حدیث آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں دوبارہ، جو جہاں سے بات شروع کی تھی، کہ وہ جو کالے جھنڈوں والے آئیں گے تو اس میں ذکر آتا ہے کہ راوی ایک بات بیچ میں بھول گیا تو تم اس کی بیعت کر لینا۔ اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مہدی اس کالے جھنڈوں والے لشکر کے اندر ہوگا۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات بیچ سے بندہ بات ہی بھول گیا ہے۔ وہ لشکر مہدی کی مدد کرنے کے لیے جائے گا، مہدی اس لشکر کے اندر نہیں ہوگا۔ مہدی نے تو مکے میں ہونا ہے، اور یا پھر یہ کہ شام میں ہونا ہے، اور یہ مشرق سے اس لشکر نے جانا ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ یہ اس اصلی والے کالے جھنڈے والے لشکروں سے پہلے کوئی نقلی والے کالے جھنڈے ہوں، جن کے اندر سے وہ مہدی بھی برآمد کیا جائے، اور اس مہدی کی پھر شیطانی مدد کے ذریعے سے اسرائیل بھی اس کے ہاتھوں فتح ہو جائے، اور ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں اسے مسیح مان لیں، اسے بڑا لیڈر مان لیں، اور کیا پتہ وہی بعد میں دجال بھی بن جائے۔ مہدی الدجال کے بعد المسیح الدجال بھی وہی بن جائے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، وہ جب ہم دجال کا پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا کہ دجال کے بارے میں، اس کے خروج کے بارے میں 2 جگہوں کا ذکر آتا ہے۔ دجال خراسان سے نکلے گا، یہ بھی روایت ہے، اور دجال شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی ہے، وابک یا کہ اس طرح کا کوئی نام، اس سے نکلے گا۔ تو 2 جگہوں سے تو نہیں معلوم ہوا کہ اس کے 2 خروج ہوں گے۔ یہ پہلا خروج ہو سکتا ہے کہ المہدی الدجال کا ہو، اور دوسرا خروج جو ہے المسیح الدجال کا ہو، ایک ہی شخصیت کے 2 روپ ہوں۔ لیکن یہ تو بات کی چیزیں چلیں، اس پر ہم غور کر لیں گے، لیکن اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مہدی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیڈرشپ ملے گی۔ جذبہ ہے مسلمانوں میں، یہ شام میں بھی لوگ اس جذبے کے حامل ہوں گے، عراق میں بھی اس جذبے کے حاملین ہیں، ہمارے علاقوں میں بھی اس جذبے کے حاملین ہیں، لیکن قیادت الائمۃ المضلین کے پاس ہے۔ گمراہ کرنے والے امام ہیں جو لوگوں کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، گمراہ کرنے والے امام۔ اور انہی کا جو سب سے وٹکا آئے گا نا بڑا، وہ المہدی الدجال کی صورت میں آئے گا۔ تو جب اصلی مہدی آئیں گے تو یہ بے قرار روحیں، یہ سعید روحیں، یہ منتظر روحیں، یہ ان کی طرف کھینچی چلی جائیں گے، اور یہ بلا تفریق کسی مسلک کے ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس اس کو دیوبندی مانیں گے اور بریلوی نہیں مانیں گے، اور بریلوی مانیں گے اور دیوبندی نہیں مانیں گے، اور اہل سنت مانیں گے اور اہل تشیع نہیں مانیں گے۔ تمام حق پرست جس گروہ میں بھی ہوں گے وہ تو اسے مانیں گے، اور جو جس گروہ میں اپنے مطلب کے لیے ہوگا وہ نہیں مانے گا اسے۔ موٹی تقسیم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے نا ان چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ہمارے دور کے فتنے ہیں۔ ہماری زندگی 15-20 سال رہی تو عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، اور کوئی پتہ نہیں 15-20 دنوں میں ہی ظاہر ہو جائیں، کیونکہ حالات جس طرح بڑی تیزی سے رخ بدل رہے ہیں تو اس میں کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو لوگ اسی طرح مسیحا بناتے ہیں۔ ابھی ہم نے بھی دیکھا نا، ابھی 3 سال 4 سال پہلے لوگ، بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ 2020 میں نہ پاکستان پر قرضہ رہے گا، نہ پاکستان میں کرپشن رہے گی، پاکستان میں خوشحالی آئے گی، لوگ باہر سے نوکریاں کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ تو 2021 میں سارا میک اپ اتر گیا نا۔ تو اگر یعنی آج تمام آنکھیں رکھتے، سوچ رکھتے، ہوش رکھتے دھوکہ کھا سکتے ہیں تو کل کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور دھوکے سے بچنے ہی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رہنمائی ہمیں دی ہے، یہ معلومات ہمیں بام پہنچائی ہیں، اور ہم اگر اس طرح متوجہ نہ ہونے پڑے نا تو پھر ہم نے اپنا نقصان، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔